والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام کی اور اس پر چلنے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سے احکامات بیان کیے ہیں، بہت سے آداب بیان کیے ہیں، بہت سی سنتیں بیان کی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے، جن سے منع کیا گیا ہے۔ تبارک و تعالی کے نزدیک قرآن پاک کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی گنتی جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو کسی نہ کسی خاص مقصد کے تحت اس کو بنایا ہے، اور پھر ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو ایک الگ ہی حیثیت اور الگ ہی خاصیت کے لحاظ سے اس کو بنایا ہے۔ رمضان المبارک کے مبارک ہونے کے لیے، اس کے باعث ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول شروع کیا، اور اس مہینے کی ایک رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 راتوں کے برابر بنایا ہے۔ یہی ہے کثرت اور برکت کا فرق، کہ ایک چیز زیادہ ہو اور وہ کم آدمیوں کو بھی کافی نہ ہو، ایک چیز زیادہ ہو اور وہ کم آدمیوں کو بھی کافی نہ ہو، اور ایک چیز کم ہو وہ زیادہ آدمیوں کو کافی ہو جائے۔ ایسے اللہ کے رسول کی زندگی کے واقعات بہت، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بغل میں ایک چھوٹی سی چیز لے ہوئے، تھوڑی سی چیز ہے اور پورے مجمع کے لیے کافی ہو گئی۔ پانی صرف ایک کٹورا ہے، اللہ کے رسول نے اپنا اس میں ہاتھ رکھا تو تمام قافلے والوں کے لیے وہ کافی ہو گئے۔ چیز تھوڑی ہو اور اس میں وہ بہتوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ایسے ہی یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہر رمضان میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جو اس کی عبادت، اس رات کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے غیر رمضان کے یا اس رات کے علاوہ آدمی عبادت کرتا رہے اور صرف اس رات میں عبادت کر لے تو وہ 1000 رات، 1000 مہینے من الف شہر، 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ 1000 مہینوں کی جو تعداد بنتی ہے وہ تقریباً 83 سال کی بنتی ہے۔ کتنی کون عبادت کر لے گا اتنی؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو ایک اس حیثیت سے اس کو مبارک بنایا کہ اس میں ایک رات جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کا نازل ہونا شروع ہوا وہ بھی رمضان المبارک میں، اور پھر بطور خاص شب قدر یہ، اور قرآن کا اسی لیے قرآن کا اور رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک فریضہ یاد دلایا ہے کہ ایمان والوں تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم عام ہے، یہ حکم عام
کہ صرف امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے. ہاں روزے کی کیفیت وہ بدلتی رہی ہے، روزے کی کیفیت وہ بدلتی رہی ہے. کسی کے یہاں 2 دن ہے، کسی کے یہاں 10 دن ہے، کسی کے یہاں وہ دن اور رات کا 2 کا روزہ. اس کی کیفیت بدلتی رہی ہے لیکن حکم روزے کا برابر چلتا رہا. یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے شریعت اور جب سے دین اسلام، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے روزے کا سلسلہ بھی رکھا. اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تمہارے اندر نیک نامی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تم ان چیزوں سے بچنے لگ جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. صبح صادق کے بعد جس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک یہ روزہ ہے. روزہ نام ہے اس چیز کا کہ آدمی سورج کے صبح صادق شروع ہونے سے اور سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستر ہونے سے رکا رہے. اس کا نام روزہ. آدمی نماز پڑھتا ہے تو روزہ پوری عبادت ہے، مکمل عبادت ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دوران بات نہیں کرتا، نماز کے دوران وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتا، اور تو اور وہ ادھر ادھر دیکھ بھی نہیں سکتا. بعض صورتوں میں تو اگر وہ دیکھے گا تو نماز رک ہو جائے گی، بعض صورتوں میں اگر ادھر ادھر گھوم جائے گا تو نماز ہی دوبارہ لوٹانی پڑے گی. نماز کا معاملہ ہے یا اسی طرح اور عبادت ہے. قرآن کریم کے آدمی تلاوت کر رہا ہے اور تلاوت کرتے کرتے وہ کسی کو گالی دے دے، کسی کو گالی دے، فون آیا فون پر گالی دے دی. کوئی پاس میں آدمی بیٹھا ہوگا، اگر اس کا اس پر بند چلے گا تو اس کو چمک لگائے ہوگا کہ قرآن پڑھ رہے ہو تو گالی دے گا، اور ورنہ اس کو اپنی زبان سے تو ضرور کچھ نہ کچھ کہے گا. ایسے ہی رمضان روزہ ہے. جب ہم نے روزے کی نیت کر لی، صبح صادق کے بعد طلوع، جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے تک جب تک افطار نہیں ہوتا تو اس وقت تک لغو کام سے بھی اسی طرح بچنا ہے جس طرح ہم نماز میں کوئی حرام کام نہیں کر سکتے. روزہ بھی تبھی روزہ ہوگا، روزہ تبھی روزہ ہوگا جب ہم ان چیزوں سے اسی طرح سے روکیں گے جس طرح ہم نماز میں وہ کام نہیں کر سکتے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کوئی ایسا بیہودہ کام نہیں کر سکتے، تو اسی طرح ہمیں روزے میں بھی کوئی بیہودہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہر چیز کی تیاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہوگا، اللہ کے رسول صحابہ کو خطاب فرماتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ خطاب فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ چھا گیا، ایسا مہینہ کہ جو صبر کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ جو برکت والا مہینہ ہے، ایسا مہینہ کہ جو مغفرت والا مہینہ ہے، ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ایسا مہینہ ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے اس میں چند باتیں بیان کی ہے. وہ شاہ صبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس عبادت کرنے میں کہ وہ روزہ رکھے، بھوکا پیاسا رہے. اس کو اس بھوکا پیاسا رہنے میں جو تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس تکلیف پر جو صبر کرتا ہے، اس پر اس کو اجر دیا جاتا ہے. کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے. یہ اللہ کے رسول نے بھی آگے روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی، آگے روزہ افطار کرانے والے کی فضیلت بیان کی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اس کے لیے اتنا ہی اجر ہوگا کہ جو ایک روزے دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے جتنا اجر اور جتنا ثواب دیا جا رہا ہے اتنا ہی اس کو ثواب دیا جائے گا کہ جو کسی روزے دار کو افطار کرائے گا. اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر، روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر. اور روزہ افطار کرانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی اسی لمبی حدیث میں یہ بیان کیا ہے اللہ کے رسول نے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے پاس تو نہ اتنے وسائل ہیں، نہ
اسی والے دو رہتے ہیں نہ کہ ہم لوگوں کو جو ہے بہت سا کھانا پینا کھلا سکیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ تم بہت ان کو پیٹ بھر بھر کر کھلاؤ، کہ اگر تم کھجور کا ایک ٹکڑا کھلا دو، پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، لسی کا ایک گھونٹ پلا دو، تو اس سے بھی تمہیں وہ ثواب حاصل ہو جائے گا جو ایک روزہ افطار کرانے والے کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر صرف پانی کا ایک گھونٹ پلا دے تو اس سے بھی وہ ثواب اس کو حاصل ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک کی 3 عبادتیں ہیں، اصل عبادتیں تو 2 ہیں اور ایک اور عبادت ہے جو آخر عشرے میں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ذہن ان سب عبادتوں کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ ہمیں پتا ہونا، علم ہونا چاہیے، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہماری یہ عبادت ہے اور ہماری یہ عبادت کیسے ہو رہی ہے، کیا ہم اپنی اس عبادت کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ ایک عبادت تو یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ ہلکی پھلکی بیماری سے انسان کو روزہ توڑنے کا بہانہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ روزہ توڑنے کے بہانے بہت ڈھونڈتے ہیں لوگ، یہ ہلکی پھلکی کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ اب بہت لوگ روزہ توڑتے ہیں، بہت لوگ اس فریضے کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ یہ انسان کی اپنی جسم کی ضرورت بھی ہے کہ وہ اس طرح سے ہوگا رہے۔ اور دوسری عبادت ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ روزہ رکھنے میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ صبح صادق یعنی جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے صبح میں، اس سے پہلے تقریباً 10 منٹ کی عادت بنا لینی چاہیے، اپنی عادت بنا لیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہماری عادت 10 منٹ کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی کسی کے کہنے سے، کسی کو ادھر ادھر گھمانے سے 5-7 منٹ آگے ہو جاتی ہے۔ اگر بالکل ہم کہ بس جیسے ہی صبح صادق ہوگی، جیسے ہی ٹائم جو جنتری کے اندر ہے وہ ٹائم پورا ہوگا تو ہم تبھی اپنے کھانے پینے سے رکیں گے، کیونکہ یہ سب انسانوں کی بنائی ہوئی، جتنی جنتریاں ہیں سب انسانوں کی بنائی ہوئی۔ اور ایسے ہی جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو ایپ یوز ہوتے ہیں وہ بھی انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اس روزہ رکھنے میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو اس میں ٹائم دیا گیا ہے اس سے تقریباً کم سے کم 10 منٹ پہلے کا اپنا معمول بنا لیں، تاکہ ہمارا روزہ جو ہے وہ صحیح طرح سے رکھا جائے، صحیح طرح سے ہماری اس روزہ رکھنے کی نیت ہو۔ تو یہی جب افطار کا ٹائم ہو تو اس میں بھی اسی پہلو کا اور اسی احتیاط کا تقاضا ہونا چاہیے کہ جیسے جو اس کا ٹائم دیا گیا اس سے تقریباً 3 منٹ بعد افطار کیا جائے۔ جو جنتری کے اندر ہے یا جو آپ کے موبائل میں جو ٹائم دکھا رہا ہو اس کے تقریباً 3 منٹ کے بعد افطار کیا جائے۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ہم نے اس ٹائم پہ یا اس سے 1-8 منٹ پہلے کر لیا تو ہمارا روزہ مشکوک تو ظاہر ہوگا، شک والا روزہ تو وہ ضرور ہے۔ اگر ہم نے اسی ٹائم پہ کیا ہو سکتا ہے اس وقت میں ٹائم ہوا نہ ہو، اور اگر ہم احتیاط کریں گے تو ہمارا روزہ مکمل طریقے سے ادا ہوگا۔ تو یہ روزہ رکھنے میں ہمیں احتیاط کرنی ضروری ہے، اور ہر لغو اور بیہودہ بات سے اپنے آپ کو بچا لینا چاہیے، اور اپنے کاموں کو سمیٹ لینا چاہیے۔ رمضان کے لیے اپنے کاموں کو سمیٹ لینا چاہیے، اور سحری میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم بہت تھوڑا سا کھائیں گے، ہم تو بہت تھوڑا کھائیں گے کیونکہ ہمیں بس اتنا کھانا ہے کہ جس سے ہم اپنی پیٹ کی بھوک پوری کر لیں۔ خوب اچھی طرح سے کھانا چاہیے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کے واقعات سنے ہوں گے کہ جو صرف اتنا ایک بسکٹ کھایا کرتے تھے، ایک کپ چائے پر اکتفا کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے خاص احوال ہوتے ہیں، خاص لوگوں کے خاص احوال ہوتے ہیں۔ اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان لوگوں سے خاص تعلق ہوتا ہے تو وہ اس کی بنا پر ان کو زیادہ غذا کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمارا حال ہمیں دونوں ٹائم خوب اچھی طرح سیر ہو کر کھانا چاہیے، تاکہ ہم اس نیت سے، تاکہ ہم اس کھانے کے ذریعے سے اللہ کی خوب عبادت کر سکیں۔ ہمارے جسم کے اندر طاقت ہوگی تو ہم تبھی تو اللہ کی اچھی طرح سے عبادت کر سکیں گے۔ ہمارا پیٹ بھوک سے بلک رہا ہوگا اور ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز ہمارا ذہن اس کی طرف جائے گا۔ جب بالکل ٹھیک ہوگا تو تبھی کہ شرح صدر اور ہمارا ذہن بالکل اطمینان ہو اپنے دوسرے کاموں سے، تو تب جا کے ہم اللہ کی بہتر عبادت کر سکتے ہیں۔ بہتر ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے رمضان المبارک میں خاص طور سے۔ تو یہ دو کام ہیں، ایک تو سحری میں جو وقت ہے اس کا خیال رکھا جائے اور افطار کا جو ٹائم ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ دوسری عبادت ہے رات میں رمضان المبارک میں جو نماز اضافی ہے، نماز تراویح ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اکثر بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں 5 دن کا پڑھ لیا، کہیں 7 دن کا پڑھ لیا، کہیں 10 دن کا پڑھ لیا، اور اس کے بعد ان کی جو فرض نمازیں وہ بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ ایسا اکثر وہ پھر گلیوں میں ادھر ادھر ہوٹلوں پر اور ادھر ادھر وہ گپے شپے مارتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک آسانی ہے کہ آپ کا قرآن مکمل ہو چکا ہے، لیکن آپ پر جو سنت ہے وہ پورے رمضان ہے۔ جو تراویح کی جو سنت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف 10 دن میں ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے کہ وہ 15 دن میں یا 7-8 دن میں ختم ہو گئی، نہیں، وہ شروع رمضان سے لے کے آخر رمضان تک وہ برابر سنت ہے، اس کو ادا کرنا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک میں اور اضافی جو نماز ہے، اپنی تہجد کی نماز جو آدمی کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے، ذکر جو ہے اس کو کرنا چاہیے۔ جتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مہینے میں عبادت کر سکے اس کو کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے حضرت سلمان والی حدیث میں آگے یہ ارشاد فرمایا کہ 2 کام ایسے ہیں اس مہینے میں وہ انسانوں کو کرنے چاہیے جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو، جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو۔ وہ 2 کام ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ تم اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کا جو کلمہ توحید ہے اس کو پڑھتے رہا کرو، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی کثرت کیا کرو، اس کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ اور دوسری بات یہ اللہ کے رسول نے بیان کی ہے کہ اپنے گناہوں سے اس کو توبہ کرتے رہا کرو، استغفار کی تسبیحات کا اہتمام کیا کرو رمضان المبارک میں، کہ یہ ان 2 کام کرنے سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ 2 چیزیں ہوگی، رمضان کا روزہ اور رات کی تراویح ہے۔ تیسرا کام ہوتا ہے اس میں کہ اعتکاف کیا جائے، وہ آخر عشرے میں ہوتا ہے اور وہ بھی سنت موقع علی الکفایہ ہے، کر لیں تو بہتر ہے، ثواب ہی ثواب ہے، نہیں کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کر لینا چاہیے، بہتر ہے، سنت ہے۔ اور یہ تین کام ہیں اصل رمضان المبارک میں۔ اور جو ہماری فرض نمازیں ہیں وہ تو جیسے رمضان میں ہیں ویسے غیر رمضان میں ہیں۔ جس طرح ان کو ہمیں غیر رمضان میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت مسجد میں ادا کرنا چاہیے، اسی طرح رمضان المبارک میں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اس میں صرف یہی 3 چیزیں یعنی رمضان المبارک میں جو بڑھتی ہیں، 3 چیزیں یہ رمضان المبارک میں بڑھتی ہے کہ روزہ رکھا جائے اور رات میں تراویح کی نماز ادا کی جائے اور آخر عشرے میں اعتکاف کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔